وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا، پیروں میں گھنگرو باندھے کسی گیت کی آواز پر رقص کرتا، نیلی آنکھوں، سنہری بالوں اور دھودیا سفید رنگ والا وہ یتیم پٹھان کا بچہ سچ میں بہت خوبصورت تھا، اور یہی خوبصورتی شاید اس کا سب سے بڑا جرم تھا، کیونکہ معاشرے کے جس طبقے سے اس کا تعلق تھا وہاں اس خوبصورتی کو تراشنے کے لیے کوئی نہیں تھا، بلکہ اس معصومیت کو نوچنے کے لیے درندے گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوس کے ان پجاریوں کے بیچ تھر تھراتا 13 سالہ غل خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر گڑ جائے۔ تحقیر اور اذیت کا احساس اسے لمحہ لمحہ موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ اس کا روم روم اس اذیت میں مبتلا تھا، اس کا دماغ اسے مسلسل ان لمحات کے خوف میں مبتلا کر رہا تھا جب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوس کے پجاریوں میں سے کوئی پجاری اس کی خوبصورتی اور جسم پر اس کی قیمت لگائے گا، اور اس کا مالک اسے وہی رٹی رٹائی کچھ فاحش ہدایات دے کر اس درندے کے حوالے کر دے گا۔ پھر جو ہوتا اس کا تصور ہی گل خان کو ایک لامتناہی کرب میں مبتلا کر دیتا۔ اذیت اور حقارت کے وہ لمحے جب ہر روز ایک نیا درندہ اس کو برہنہ کر کے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے اس کے بدن اور اعضاء کو یوں نوچتا کہ اس کے بدن پر پڑا ایک ایک نشان اس درندگی کی گواہی دیتا تھا، اور یہ احساس اس کی روح تک کو زخمی کر دیتا تھا۔ غل خان کو اس جہنم میں پھنسے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ماہ میں کوئی بھی ایسا دن نہ تھا جب وہ اس اذیت سے نہ گزرا ہو۔ شروع میں وہ ناچتے ناچتے رو پڑتا تھا، چلاتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتا یہ سب، جس پہ اس کے مالک زمان کو اپنے گاہکوں کی خوب سننی پڑتی تھی۔ وہ ہر روز اس کو یہ کہتے، زمان خان، اتنا خوبصورت لونڈا ہے تیرے پاس، تم اس کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ زمان خان، یہ لونڈا نہیں، سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا۔ اس جیسا خوبصورت لڑکا پورے شہر میں نہیں، لیکن تمہارے پاس گر ہی نہیں کہ اس ہیرے کا صحیح استعمال کر سکو۔ اور ہر دفعہ گلزمان اسے بے دردی کے ساتھ مارتا، اور اس کا روں اس درد کی شدت سے چلا اٹھتا۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کا درد روح کی تکلیف پہ حاوی ہونے لگا، اور گل خان بالآخر زمان خان کی مرضی کے آئین مطابق اس کے گاہکوں کو خوش کرنے لگا۔ ہر دفعہ اپنی خوبصورتی پہ کہے جانے والے جملوں کو سننے کے بعد گل خان سوچتا کہ کاش وہ خوبصورت نہ ہوتا، کاش وہ کوئلے جیسا سیاہ رنگ ہوتا، کاش اس کا ہر نقش قابل نفرت ہوتا، تو شاید وہ اس نفرت سے بچ جاتا جو وہ خود سے کرتا تھا۔ ہر روز اذیت بھری رات گزارنے کے بعد صبح جب اڈا خالی ہو جاتا اور زمان خان رات کو ہونے والی عیاشیوں کے نشان مٹانے کے بعد وہاں موجود آدھے شہر کی تسکین کے سامان کو ایک ڈبے نما کمرے میں بند کر کے خود سونے چلے جاتا، تو گل خان ان زندہ لاشوں سے دور ایک کونے میں بیٹھا اس وقت کو یاد کرتا جب وہ اس جہنم سے دور کچی بستی کی ایک جھونپڑی میں اپنی ماں، 5 چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنے باپ کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس زندگی میں مفلسی تھی، بھوک تھی، بیماری تھی، لیکن حقارت یا ذلت کا احساس نہیں تھا۔